کیونکہ مجھے میرا پاسترما بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ آپ کی کہانی کیا ہے؟ میری کہانی یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں لندن میں رہتا تھا۔ میں ساری زندگی لندن میں رہا ہوں۔ جب میں تقریباً 15-16 سال کا تھا میں گینگز میں شامل ہو گیا۔ مجھے بندوقوں کا بہت جنون تھا۔ میرے خیال میں کرتل وادسی ان میں سے ایک تھا، کیونکہ میں اسے دیکھتا تھا اور میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مقبول تھا۔ تو یہ ساری مافیا والی ذہنیت، اور لندن میں ہمارا اصل مافیا تھا جیسے ترک کرد جیسے وہ موجود ہیں۔ کیا آپ اپنے ساتھ ابھی بھی کچھ رکھتے ہیں؟ میرا مطلب ہے آج مجھے لگا کہ کہیں آپ خوف زدہ نہ ہو جائیں، اس لیے میں گھر پہ چھوڑ آیا، لیکن اگلی بار اپنی AK-47 ساتھ لاؤں گا۔ میں مذاق کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میں بالکل جنونی قسم کا تھا، تو میں احمقانہ باتیں کیا کرتا تھا۔ پھر میرے والد مجھے لندن سے باہر لے گئے۔ جب میں لندن سے باہر چلا گیا تو میں لندن میں گینگز، لڑائی اور اس طرح کی چیزوں میں شامل رہتا تھا، لیکن جب میں وہاں گیا ماحول بدل گیا۔ تو گنڈوں کا سارا حرام طرز زندگی ختم ہو گیا۔ پھر دوسرا حرام طرز زندگی شروع ہو گیا، جیسے کلبوں میں جانا اور اس طرح کی دوسری چیزیں شروع ہو گئیں۔ اور میں سوچتا تھا ٹھیک ہے میں اپنی زندگی گزار رہا تھا مادیت پرستی اور صرف اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کی کوشش میں۔ اور پھر وہاں ایک بنگالی بھائی تھا، بنگلہ دیشی، وہ میرے پاس آیا اور وہ مذہبی نہیں تھا، اور اس نے مجھے کہا، یعنی وہ مجھے دعوت دینے لگا اور اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں بات کی۔ اس وقت تک آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ میرا کوئی عقیدہ نہیں تھا، میں صرف کسی طاقت پر یقین رکھتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے ویڈیوز دکھائیں، ذاکر نائک، احمد دیدات، یوسف ایسس کی۔ وہ مجھے یہ ویڈیوز دکھاتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن وہ مجھے تراویح کے لیے لے گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس نے صرف اتنا کہا، ہاں آؤ۔ یہ ایک بہت مشکل آغاز تھا۔ یہ تو ہے، یہ ایک مشکل آغاز تھا، اور انہوں نے 8 نہیں بلکہ 20 پڑھی۔ وہ بار بار اٹھ کھڑے ہوتے، میں سوچتا تھا چلو شاید یہ آخری ہو، اور پھر بار بار مسلسل مجھے یہ اچھا نہیں لگا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو ہاں میں نے وہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے ویڈیوز دکھائیں اور مجھے یہ دلچسپ لگی، کیونکہ ان دنوں میں خود سوچ رہا تھا، میں سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے، اگر میں مر جاؤں تو کیا ہوگا، اور میں بہت تجسس میں تھا۔ تو میں سوچتا تھا اگر میں مر گیا تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا، جیسے بعد میں کیا ہوگا یا اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں بہت متجسس تھا، لیکن میں سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں حقیقت میں خوش نہیں ہوں۔ آپ کے پاس بہت زیادہ مادی سامان ہو سکتا ہے اور اس قسم کی تمام چیزیں، اور میں سوچ رہا تھا، جانتے ہو، میں اپنی جرابوں کو دیکھ رہا تھا، جرابوں کو میں سوچ رہا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ کچھ عجیب ہے، لیکن میں اپنی جرابوں کو دیکھ رہا تھا، اور میں نے کہا ان جرابوں کا ایک مقصد ہے، ان جرابوں کا ایک ڈیزائن ہے، اور ان جرابوں کا ایک ڈیزائن کرنے والا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس نے انہیں بنایا ہے کہ جرابوں کا تو کوئی مقصد ہو اور میرا کوئی مقصد نہ ہو۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں میری جرابیں میرے پاؤں کے لیے بنی ہیں؟ میں سوچ رہا تھا دیکھو کچھ تو ضرور ہونا چاہیے، اس سے کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا، اگرچہ میں ایک اعلیٰ طاقت پر یقین رکھتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ کوئی مذہب ضرور ہونا چاہیے جو سچا ہو، کیونکہ آپ صرف اس خدا پر یقین نہیں کر سکتے، اور اس نے آپ کو کس مقصد کے لیے بنایا؟ محض بے مقصد، ایک کھیل کے طور پر؟ تو تب میں نے مذہب پر غور کرنا شروع کیا، اور پھر میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا۔ میں بائبل پڑھنا شروع کرتا ہوں، میں بائبل پر بھی غور کر رہا تھا اور یہ ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان چیزوں پر غور و فکر میں 3 سال گزارے۔ میں نے قرآن پڑھا، میں نے الگ الگ مختلف صحیفے پڑھنا شروع کیے، اور میں بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا، عیسائیوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کی، اور بحث و مباحثہ کی۔ میں نے 2 سال گزار دیے۔ جب آپ نے دوسرے مذاہب پر تحقیق کی تو وہ کون سی بات تھی جس سے آپ کو یہ یقین ہوا کہ یہ مذاہب درست نہیں؟ سچ پوچھے تو میری ایک شرط تھی کہ جو کتاب خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، اسے محفوظ ہونا چاہیے، اسے خود کو ثابت کرنا چاہیے۔ میری صرف یہی ایک شرط تھی۔ تو میں نے اس شرط کے مطابق دیکھا بائبل کو، عہد نامہ قدیم اور قرآن کو، ہر کتاب کو، جس کا بھی آپ نام لیں۔ میرا صرف ایک ہی اصول تھا، اور میں نے کہا کہ اگر کوئی کتاب خدا کی طرف سے ہونے اور آسمانی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اسے خود کو میرے سامنے ثابت کرنا ہوگا۔ قرآن میں ایک خاص آیت ہے جس نے مجھے متاثر کیا، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو میرے لیے بہت گہری تھی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو، تو یہ ایک جرأت مندانہ بیان ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے میں اندر آؤں اور کہوں کہ میں سب کو شکست دے دوں گا، کسی کو بھی لے آؤ اور پھر آپ اپنے آپ کو ثابت کریں۔ نقطہ یہ ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ قرآن میں نے کہا ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ ٹھہرو، مجھے اس کو آزمانے دو، چلو اس جیسی ایک صورت بناتے ہیں۔ تو جب میں نے تحقیق کی اور میں نے دیکھا کہ یہ چیلنج ان عربوں کو دیا گیا جو شاعر تھے، جو عربی زبان میں پورے ماہر تھے، اور وہ اس جیسی کوئی صورت نہیں لا سکے، اور ان میں سے کچھ تو اس سے حیران رہ گئے، تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا، اور پھر میں تضاد تلاش کرتا ہوں، مجھے کوئی تضاد نہیں مل سکا، اور پھر معجزات، پیش گوئیاں۔ میں نے کہا آپ کو آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ سے جھوٹ بولنا ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالی اور اس قسم کی تمام چیزوں پر غور کیا، یہ سب کچھ شامل تھا۔ تو میرے لیے ایک وجہ یہ تھی، دیکھیے بعض اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں میں مذہبی نہیں ہوں، میں آزاد ہوں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، کوئی بھی آزاد نہیں ہے، ہم سب کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ صنف مخالف ہو، گاڑی ہو
یا کچھ بھی، جو کچھ آپ کے پاس ہے، چاہے وہ شکل و صورت، تم کسی چیز کے غلام ہو۔ کیسے؟ میں نے اپنا نام خود نہیں رکھا، میں نے اپنے ماں باپ کا انتخاب خود نہیں کیا، میں کیسا دکھائی دیتا ہوں اس کا انتخاب میں نے نہیں کیا، بہت سی چیزیں ہیں جن کا انتخاب میں نے نہیں کیا، میں آزاد کیسے ہو سکتا ہوں؟ تب مجھے خود احساس ہوا، اسلام سے پہلے میں کلبوں میں جایا کرتا تھا، ہاں، اور جب میں کلبوں میں جانے کا عادی تھا، میں ایک سیاہ جمپر پہنتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں اس میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، لیکن اس جمپر میں مجھے بہت بے چینی محسوس ہوتی تھی، مجھے خارش ہوتی۔ جانتے ہو یہ ایک بہت کھردرا مواد، لیکن میں پھر بھی اسے پہنتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس میں اچھا لگتا۔ اب جو سوال میں خود سے پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جمپر میرا آقا ہے؟ یہ میرا آقا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ غیر آرام دہ ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، لیکن میں اس میں اچھا لگتا ہوں۔ میں نے کہا میں سب سے بڑا غلام ہوں، کیونکہ میرا آقا یہ ہے، یہ جمپر میرا مالک ہے، بالکل ان لڑکیوں کی طرح جو اونچی ایڑیاں پہنتی ہیں اور ان کے پاؤں سے خون بہ رہا ہوتا ہے، وہ اسے کیوں پہنتی ہیں؟ کیونکہ اس میں اچھی لگتی ہیں۔ یہ تمہارا آقا ہے، وہ پیسہ جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، وہ میرا دوسرا آقا ہے۔ مخالف جنس لڑکیاں، وہ میرا تیسرا آقا ہے۔ اور میں نے اپنے آپ سے کہا یہ سب میرے آقا ہیں اور میں ان سب کا غلام ہوں۔ مجھے احساس ہوا اور میں نے کہا مجھے زنجیریں توڑنی ہیں اور خود کو ان سے آزاد کرانا ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ وہ میری عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں ہم صرف سجدے میں جانے کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ یہ تو قرآن میں بھی ہے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہو، جب ہم کہتے ہیں اوہ تم پیسے کی پوجا کرتے ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے لیتے ہیں اور اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اور اگر وہ پیسہ آپ کی زندگی اور سب کچھ ہے تو یہی آپ کا الہ ہے، آپ کا خدا ہے۔ تو میں نے محسوس کیا اور کہا مجھے ان زنجیروں کو توڑنا اور غلام بننا ہے۔ کیا ہمیں اس اللہ کا غلام نہیں بننا چاہیے جو اس کا مستحق ہے؟ جب میں خالق حقیقی کا غلام بننے لگا، جب میں نے اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنایا اور زنجیریں توڑ دیں، تب مجھے حقیقی آزادی ملی، کیونکہ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جب میں یونیورسٹی جاتا، میں یونیورسٹی جایا کرتا تاکہ میرا خاندان کہہ سکے او اس نے ڈگری حاصل کی ہے۔ مجھے کیوں فکر کہ وہ کیا سوچتے ہیں؟ مجھے اس بات کی پرواہ کیوں ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے؟ اور مجھے احساس ہوا کہ ہم سب ایک حالت میں ہیں، آپ یا تو اللہ کی عبادت کریں گے یا آپ دوسری چیزوں کی عبادت کریں گے۔ آپ کی زندگی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خدا رہے گا جو جھوٹا ہے، سچے خدا کی عبادت کرو۔ اور جب میں اسلام لایا تو گویا میں نے اپنے آپ کو پوری دنیا سے آزاد کرا لیا، اور میں نے کہا دیکھو اب میں بالکل آزاد ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی مجھے کیا کہتا ہے۔ جب میں اسلام لایا تو لوگوں نے کہا اوہ یہ داعشی ہے، یہ شخص اسے دیکھو، اور جانتے ہو انہوں نے مجھے غدار کہا۔ لیکن میرے لیے یہ ایسا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، مجھے اس کی پرواہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ مجھے اس کے سامنے کچھ ثابت کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، اور جب میں مر جاؤں گا تو بھی شاید تم میری غیبت کرو گے، تو کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ہے جب بہت سی وجوہات سے مجھے احساس ہوا، اسلام پر غور کرنا، مباحثے دیکھنا، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھنا، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا وغیرہ وغیرہ، بہت سے عناصر تھے جن کی وجہ سے میں نے اسلام